نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ تجوید کا ٹاپک چل رہا ہے جی ہمارا۔ مد کو ہم نے شروع کیا ہوا تھا۔ مد کی ٹوٹل 9 اقسام ہیں، تو ان اقسام کو ہم تفصیل سے بیان کرتے ہوئے آج پہنچے کہ اگر سکون لازمی جو ہے کسی کلمہ کے اندر ہو، پہلے ہم حرف کے اندر بیان کر چکے پچھلے لیکچر میں، وہ ہماری بنی تھی مد لازم، حرفی، مخفف اور مثقل۔ تو آج ہے اگر وہ حرف کے اندر نہیں ہے تو کلمہ کے اندر ہے۔ حروف سے مراد یاد رہے حروف مقطعات ہیں، اور اگر وہ کلمہ کے اندر ہے تو پھر کیا پوزیشن ہے؟ آج دیکھتے ہیں کہ جو سکون لازمی ہے وہ کسی کلمہ کے اندر ہے۔ سکون لازمی کیا ہے؟ جو ہر وقت سکون ہی رہے۔ عارضی وہ ہے جس کو ہم خود عارضی طور پہ وقف کرنے کے لیے ساکن کر لیتے ہیں، جیسے مثال میں نے دی تھی رب العالمین ہے، نون کی زبر کو ہم نے ساکن کر کے رب العالمین پڑھا۔ تو آج ہے کیا کلمہ میں سکون لازمی تشدید کے ساتھ ہے یا تشدید کے بغیر ہے؟ اگر تشدید کے بغیر ہے تو پھر کیا پوزیشن بنتی ہے جی؟ یہ سورہ یونس کی ایک آیت مبارکہ ہے، نمبر بھی میں بتا دیتا ہوں، سورہ یونس کی آیت نمبر 91 91۔ تو اس لفظ کو بیان کرتے وقت میرے ذہن میں خیال آیا کہ اس کی کیوں نہ تصریف بھی بیان کی جائے کہ صرف یہ کس 3 حرفی کلمہ سے بنا اور کیسے یہ آن بنا۔ تو وہ دیکھتے ہیں، حمزہ یا اور نون مادہ ہے اس کا، یہ اس میں جامد ہے آیانہ، فعالہ کے وزن پر۔ تو آیانہ میں یا حرف متحرک ہے، ماقبل زبر کے ساتھ ہے، تو اس یا کو مطابقت کے قاعدے کے مطابق الف سے بدلا تو یہ بنا آنا۔ تو آنا سے پہلے ہم نے الف لام، جو الف لام معرف باللام ہے، الف لام لازمی اس کو بولتے ہیں، وہ لگایا تو یہ بنا الآن۔ تو الآن کو لکھنے میں یہ الف کی بجائے حمزہ کے اوپر کھڑی زبر لکھ دی تو یہ بن گیا الآن۔ یہ تو اصل لفظ ہے جس کا ترجمہ ہے جب، اب، ناؤ۔ جب نہیں کہیں گے، ناؤ، اب۔ ٹھیک ہے جی۔ تو یہ اس وقت آپ جس کو انٹرسٹ ہے وہ سورہ یونس کی آیات بڑے پیچھے، تو جب بنی اسرائیل کو پار کروا دیا سمندر اور پیچھے فرعون کی لاشیں، فرعون کی فوجیں آئیں تو ان کو غرق کیا، تو وہ پھر ایمان لایا، تو پھر اللہ تعالیٰ اس موقع پہ یہ لفظ فرماتے ہیں کہ کیا اب تو ایمان لایا ہے؟ تو لفظ کیا بھی سوالیہ نشان ہے، اب ایمان لایا ہے۔ وہ سوالیہ نشان کا مطلب کیا ہے کہ یہ لفظ 2 کلمات پر مشتمل ہے۔ الآن کو تو میں نے بنا دیا، اس کا میں نے اب، اور یہ مجموعہ ہے حمزہ استفہامی اور الآن کا۔ تو جب یہ حمزہ استفہامی اور الآن اکٹھے ہوتے ہیں تو قاعدہ یہ ہے کہ جب 2 تخفیف حمزہ کا اصول، جو حمزہ اس طرف اکٹھے آئیں کہ پہلا حمزہ قطعی اور دوسرا وصلی ہو، تو دوسرے حمزہ وصلی کو ساکن کر کے الف مدہ سے بدل دیتے ہیں۔ تو یہ الف سے بدلا ہے، یہ حروف علت سے، الف مدہ سے نہیں، حروف علت سے بدل دیتے ہیں۔ تو یہ الف سے بدلا اس حمزہ کو، تو یہ بنا آن۔ تو لکھنے میں اس الف کو اس حمزہ کے اوپر کھڑی زبر میں لکھا، یہ کتابت کا اصول ہے۔ تو یہ جب اس کو لکھا تو یہ بن گیا محل مد۔ محل مد تو یہاں ہی بنا ہوا ہے نا، الف مدہ محل مد ہے۔
تو یہ الف مدہ یا کھڑی زبر ایک ہی بات ہے. تو محل مد ہے, محل مد کے بعد جو سبب مد ہے وہ ہے سکون. تو یہ سکون جو ہے, سوال ہمارا اس میں ہے باکس میں کہ وہ تشدید کے ساتھ ہے یا تشدید کے بغیر ہے, یعنی اس لام کے اوپر شد ہے یا نہیں ہے. نہیں ہے تو تشدید کے بغیر ہوا. تو اگر تشدید کے بغیر ہوگا تو محل مد بھی ہے, تو محل مد کے بعد سبب مد بھی موجود ہے, تو ہم اس کے اوپر مد لکھیں گے اور وہ مد ہوگی مد لازم کلمی مخفف. مخفف لفظ جو ہے کیوں آیا کہ یہ ساکن تشدید کے بغیر ہے, ہلکا ہے. اگر تشدید کے ساتھ ہوتا تو بھاری ہوتا, وہ مثقل ہوتا, تو وہ یہاں پہ ہے. وہ ہے نا آیت ثقلت موازین و خفت موازین, وہی لفظ استعمال ہوئے. تو یہ لفظ ہمارا بنا کیا اب تو ایمان لایا ہے. یہ ہے سورہ یونس کی آیت کا ایک لفظ, 2 بار استعمال ہوا اسی صورت میں. تو یہ آتا ہے مد لازم کلمی مخفف. اس کی میں نے فل ایکسپلینیشن دے دی. ابھی بھی اگر کسی کو سوال ہے تو وہ نیچے کمنٹ باکس میں لکھے, ہم انشاءاللہ اس کا جواب دے دیں گے. جی ابھی یہ ایک سائڈ کلیئر ہوئی. دوسری طرف چلتے ہیں. دوسری طرف تشدید کے ساتھ ہے. جی اگر وہ تشدید کے ساتھ ہے تو پھر کیا, تو یہ لفظ ہے تو اس کا روٹ ورڈ بھی میں نے سوچا لکھوں. ہا جیم جا جیم ہے, یہ باب مفعلہ سے حاججا یحاججو تو حاججونا, تو چونکہ یہ مضاعف لفظ ہے, یہ مضاعف لکھنے کا فائدہ یہ ہے کہ اس کو کوئی مضاف نہ پڑے, یہ غلط ہوگا, یہ صحیح ہے. مضاعف 2 بار, تو یہ حاججا تو حاججو تو حاجونا. جب 2 ہم جنس حرف اکٹھے متحرک آ جائیں, پہلے کو ساکن کر کے دوسرے میں ادغام کرتے ہیں, تو ہم نے جیم کو جیم کے اندر ادغام کر کے لکھا لفظ تو حاجونا. اصل میں یہاں پہ مد بن گئی, یہ دیکھ لیں, یہ لکھنی چاہیے کیونکہ الف مدہ ہا زبر الف ہا, الف مدہ محل مد ہے, اور آگے جیم سکون والا. چونکہ ہم نے اس جیم کو ساکن کر دیا تھا, یہ جو کسرہ والا جیم ہے اس کو ہم نے ساکن کر کے اس جیم میں ادغام کیا, تو یہ ساکن حرف جو ہے وہ اس الف مدہ محل مد کا سبب مد ہے. تو سبب مد کس کے ساتھ ہے؟ تشدید کے ساتھ, اس لیے اس کے اوپر مد آ گئی. آگے لفظ ہے یہ نون, اس نون کو کہتے ہیں نون وقایا. اس یا کو کہتے ہیں یا متکلم. اتحاج کیا, یہ کیا ہے جی؟ یہ استفہام ہے. تو استفہام کیا تو جھگڑتا ہے مجھ سے. تو یہ نون وقایا جو ہے یہ اس نون کا بھی آپس میں ادغام ہوا. نون 2 نون اکٹھی آ گئیں, تو دونوں نونوں میں سے پہلے کو ساکن کیا, تو یہ ساکن جو ہے نون یہاں پہ آ کر اس دوسرے نون کی وجہ سے تشدید کے ساتھ ہو جائے گا. تو یہ واو مدہ جو ہے محل مد بن گئی, اور آگے سبب مد نون ساکن تشدید کے ساتھ ہے, تو یہ پھر بن گئی مد لازم کلمی مثقل. دونوں جگہ پہ ایک ہی کلمے میں 2 بار. کیا تو جھگڑا کرتا ہے مجھ سے. تو یہ اس لفظ کو پھر کیسے پڑھیں گے؟ یہ سورہ فاتحہ میں والضالین کی طرح ہے, تو یہ پڑھیں گے ہم اتحاجونی. جیم کی تشدید کو بھی ظاہر کرنا ہے, نون کی تشدید کو ظاہر کرنا ہے. مد لازم کی لمبائی جو ہے والضالین کی طرح 5 اور 6 حرکات کے برابر, تو اس کو لمبا کرنا ہے. تو یہ ہے جی مد لازم کلمی مثقل اور مخفف دونوں ہو گئی. تو اس کے بعد ہم اس کو ریوائز کر کے ٹوٹل ایک جو سبجیکٹ ہے جو پورا ہم نے پڑھا اس کی ریویژن کریں گے, ہر ایک کو چھوٹا چھوٹا ایکسپلین کریں گے. تو اس طرح ہماری 9 مد بنیں گی
وہ ہم اگلے لیکچر میں ایک بار ایکسپلین کر کے اس ٹاپک کو ہم کلوز کر دیں گے. وما علینا الا البلاغ المبین.